हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके मुखालिफों के बीच टकराव जारी है। ईरान के खिलाफ अलकायदा के नए लीडर सैफ अल आदिल को पनाह देने और न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में यूरेनियम एनरिचमेंट 84% तक करने के इल्ज़ाम के बाद अब अमरीका की सरपरस्ती में यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि वो भी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मामले में यूरोप के मुल्कों में अंदरूनी इख्तलाफ सामने आ रहा है। जर्मनी ने कहा है कि ईरान के IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने के लिए कोई कानूनी वजह मौजूद नहीं है, इसलिए वो इसके खिलाफ है। साथ ही ब्रिटेन ने लंदन में मौजूद ईरान के चार्ज d'affaires को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जर्नलिस्ट के खिलाफ ईरान सरकार की धमकी पर प्रोटेस्ट दर्ज किया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाई गई ईरान के खिलाफ पाबंदी के दायरे में कम से कम 2 मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस सब के बीच सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने ओमान में सुल्तान हैसम से मुलाकात की है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान टकराव बढ़ता जा रहा है। कल यूरोपीय यूनियन ने ईरान में उनके मुताबिक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 2 मिनिस्टर समेत 32 ईरानी लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदियों का ऐलान किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक कल मंडे को जारी एक प्रेस रिलीज में यूरोपीय यूनियन काउंसिल ने कहा है कि उसने पाबंदियों के 5वें दौर में 32 और ईरानी लोगों और 2 इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन का दावा है कि उसने ईरान में हुए हालिया दंगों के खिलाफ ईरान पर कार्रवाई की है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ईरान के कल्चर और इस्लामिक गाइडेंस मिनिस्टर मोहम्मद मेहदी इस्माइली, एजुकेशन मिनिस्टर यूसुफ नूरी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के डिप्टी कमांडर और स्पोक्स पर्सन, कई पार्लियामेंट के मेंबर्स, पुलिस और अदालतों के जज, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के वार्डन भी पाबंदी के दायरे में शामिल हैं। 27 यूरोपीय मुल्कों के ब्लॉक यूरोपीय यूनियन ने ईरान में मौजूद साइबर सिक्योरिटी कंपनी रेविन अकादमी के को फाउंडर्स पर भी पाबंदी लगाई है। ये कंपनी यूरोपियन यूनियन में भी लिस्टेड है। पाबंदियां लगाई गई इंस्टीट्यूशंस में कानून लागू करने वाली फोर्सेस की कोऑपरेटिव फाउंडेशन और पुलिस साइंस और सोशल स्टडीज इंस्टीट्यूट भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदी लगाई गई इंस्टीट्यूशंस की तादाद 33 और लोगों की तादाद 196 तक पहुंच गई है। इन पाबंदियों के तहत इन सभी लोगों और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ यूरोप में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया जाना, यूरोपीय यूनियन के मुल्कों का दौरा करना और लिस्ट में शामिल लोगों को पैसा या माली मदद फराहम कराने पर रोक शामिल है। टेलीकम्युनिकेशन की निगरानी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के ईरान को एक्सपोर्ट किए जाने पर भी पाबंदी है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में एक कुर्द खातून महसा अमीनी के पुलिस हिरासत में मरने के बाद मुल्क भर में इस्लामी हिजाब और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और हंगामों में दर्जनों लोग मारे गए थे, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, इमरजेंसी और मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल थे। ईरान के लीगल मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमीनी की मौत सिर या जिस्म के दूसरे अहम हिस्सों पर चोट के बजाय बीमारी की वजह से हुई थी। यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाई पाबंदियों के जवाब में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि इसके जवाब में ईरान पाबंदियों का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की हालिया पाबंदियों के जवाब में ईरान जल्द ही अपने जवाबी पाबंदियों की एक लिस्ट का ऐलान करेगा। एक और ताज़ा खबर के मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान के एम्बेसडर अब्बास बाकिरपुर ने कहा है कि कई ईरानी इंस्टीट्यूशंस और लोगों के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियां गैर कानूनी हैं, जो उसके एक और नाकाम गलत अंदाजे का नतीजा है। वियना में ईरान के एम्बेसडर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि नाम नेहाद EU की पाबंदी की इंटरनेशनल कानून में कोई बुनियाद नहीं है। यह सिर्फ एक और नाकाम गलत अंदाजा है। एम्बेसडर ने कहा कि ईरान, ऑस्ट्रिया और ईरान जर्मनी फ्रेंडशिप
لیڈرشپ کمیٹی کے سربراہ پر ان کی بہترین کوششوں کے باوجود پابندی لگانے کا یورپی یونین کا فیصلہ بات چیت کے اصول سے بھٹکنے کا اشارہ ہے۔ اس سے پہلے سنڈے کو ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی فارن پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کو ایک فون کال کے دوران بتایا تھا کہ یورپی یونین سابق امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف پابندیوں کی بے اثر پالیسی پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال کے مہینوں میں یورپی یونین کا برتاؤ ٹرمپ کی بے اثر ایران پالیسی کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اس سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے دوہری پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ اس سب کے بیچ ایران کے معاملے میں یورپی ملکوں میں اختلاف کل اس وقت نظر آیا جب جرمنی کی فارن منسٹر اینا لینا بیئر باک نے برسلز میں یورپی یونین کی فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد کہا کہ ایران کی IRGC کو ٹیررسٹ گروپ کے طور پر اعلان کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن ایکسپرٹس کو IRGC کے خلاف اس طرح کے قدم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کوئی قانونی بنیاد نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارے پاس یورپی یونین میں اسلامک ریولوشنری گارڈ کور IRGC کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر لسٹ کرنے کے لیے قانونی بنیاد نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے مہینے یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین اور اس کے ممبر ملکوں سے IRGC کو ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے ایک اور ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں ایرانی لوگوں اور انسٹیٹیوشنز کے خلاف اور زیادہ پابندیوں کی مانگ کی گئی تھی اور حال کے ایران میں ہونے والے دنگوں کے دوران ان کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے IRGC کو یورپی یونین کی ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد IRGC کے سربراہ کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے یورپی پارلیمنٹ کے ریزولوشن کی نکتہ چینی کرتے ہوئے وارننگ دی تھی کہ یورپی لوگوں کو ان کے اس قدم کے نتیجے بھگتنے ہوں گے۔ اسی بیچ العربیہ نے لندن سے خبر دی ہے کہ برٹین سرکار نے کل منڈے کو UK میں رہنے والے جرنلسٹ کے خلاف سنجیدہ خطروں پر ایران کے سب سے سینئر ڈپلومیٹ کو لندن میں طلب کیا اور 8 ایرانی افسروں پر اپنے ہی لوگوں کو دبانے کے لیے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ ایرانی چارج ڈی افیئرز مہدی حسینی متین کو سمن کیا گیا اور مڈل ایسٹ کے لیے برٹش ڈائریکٹر جنرل وجے رنگ راجن نے ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ برٹین زندگی اور میڈیا کی آزادی کے لیے خطروں کو برداشت نہیں کرے گا۔ خبر میں آگے کہا گیا ہے کہ یہ ایران سرکار کی سپورٹ والے خطروں کے بڑھنے کی وجہ سے ایران انٹرنیشنل ٹی وی کے برٹین میں آپریشن بند کرنے کے بعد ہوا ہے۔ برٹین کے فارن منسٹر جیمز کلیورلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برٹین میں رہنے والے جرنلسٹ کی زندگی کے لیے ایرانی حکومت کے بڑھتے خطروں سے میں شاکڈ ہوں اور آج ان کے نمائندے کو یہ صاف کرنے کے لیے بلایا ہے کہ اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ میں جہاں ایران اور امریکہ اور ان کے ساتھیوں کے بیچ ٹکراؤ لگاتار بڑھ رہا ہے، وہیں عرب ملکوں میں ایران کا دوست سمجھے جانے والے سیریا سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان کے اس بیان کے بعد کہ اب عرب ملکوں کو سیریا کے بارے میں نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے، کل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے منڈے کو عمان کا دورہ کیا اور وہاں کے سلطان ہیثم بن طارق سے ملاقات کی۔ 2011 میں سیریا میں ٹیررسٹ کی شروعات کے بعد یہ ان کا عمان کا پہلا دورہ تھا۔ پریس ٹی وی کے مطابق سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے اپنے یہاں آئے خطرناک زلزلے کے بعد عمان کا دورہ کیا اور سلطان ہیثم بن طارق السعید سے ملاقات کی۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ اسد اور ان کے ساتھ گیا ڈیلیگیشن منڈے کو مسقط انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر اترا، جن کا عمان کے سلطان نے خیر مقدم کیا۔ اسد اور سلطان ہیثم نے بعد میں مسقط کے نزدیک سیب میں بیت البرکہ
شاہی محل میں آمنے سامنے ملاقات کی، جہاں عمانی سلطان نے زلزلے کے حادثے پر سیریائی سرکار اور لوگوں سے افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے سیریا کے لیے اپنے ملک کے بے ہچک سپورٹ پر زور دیا تاکہ ملک کو زلزلے کے بعد اور غیر ملکی مدد والے ٹیررزم کے نتیجے کے ساتھ ساتھ دمشق پر ویسٹرن ملکوں کے ذریعے لگائی گئی ایک طرفہ پابندیوں سے نپٹنے میں مدد مل سکے۔ اس موقع پر بشار الاسد نے عمانی سلطان، ان کے ذمہ داروں اور لوگوں کو سیریا کے ساتھ یکجہتی یعنی انٹیگریٹی ظاہر کرنے اور انسانی مدد پہنچانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں سیریا کے لیے عمان کے سپورٹ کی بھی تعریف کی۔ دونوں عرب لیڈرز کے بیچ بات چیت مسقط اور دمشق کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات پر فوکس رہی، جس میں مختلف میدانوں اور آپسی فائدے کے معاملات میں دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر خاص زور دیا گیا۔ بشار الاسد نے کہا کہ عمان نے ہمیشہ علاقائی معاملات پر بیلنس پالیسی اپنائی ہے، جو آپسی عزت اور ایک دوسرے کے گھریلو معاملوں میں دخل نہ دینے کے اصول کی بنیاد پر عرب ملکوں کے بیچ تعلقات کو بہتر کرنے میں مسقط کے اہم رول کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ امریکہ اور دوسرے کھاڑی کے ملکوں کے دباؤ کے باوجود مارچ 2011 میں سیریا میں غیر ملکی سپورٹ والا ٹیررزم شروع ہونے کے بعد عمان سیریا کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بنائے رکھنے والے کچھ ہی عرب ملکوں میں سے ایک تھا۔ اکتوبر 2020 میں سیریا نے اپنے ایمبیسڈر کو بحال کرنے والا عمان کھاڑی کا پہلا ملک بھی رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے خلاف دباؤ کی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپین یونین نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ بھی یورپی یونین کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ جرمنی نے IRGC کو ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کرنے سے صاف انکار کیا ہے، لیکن برٹین پوری طرح سے امریکہ کے اشارے پر چل رہا ہے۔ اس سب کے بیچ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کا عمان کا دورہ بھی کافی اہم ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔